الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ما زاغ البصر ہے نگاہ تیری، شق القمر ہے ادا تیری، بلد الامی ہے شہر تیرا، سدرا سے آگے ہے راہ تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل زلف سیاہ تیری، یاسین و طٰہٰ نام ہے، مزمل و مدثر قبا تیری. میں کیا میری اوقات کیا، رب بھی کرتا ہے ثنا تیری. تو ہے مجسم خوبیاں، میں بیان کروں کیا کیا تیری. اتنا میں کہتا ہوں فقط ہے ذات بعد خدا تیری. عزیز القدر حضرات اکابر، علماء کرام، ائمہ اعظام اور ہماری اس گرام پنچایت کے پردھان جی راشد جنگ صاحب اور تمام معززین، مکرمین اور عزیز نوجوانوں، آج کی اس مجلس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن پاک سے وابستہ ہے. آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خیر امت بنایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوسرے اعزاز سے یہ نوازا کہ ہمیں خیر الانبیاء عطا فرمایا ہے. اسی طرح تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن پاک ہمیں عطا کیا گیا. دنیا میں ہزاروں لاکھوں امتیں آئی ہیں، کتابیں انہیں بھی عطا کی گئی، پیغمبر ان کے درمیان بھی بھیجے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قسمت کا ستارہ بلند کیا. ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور کتاب اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائی جسے اللہ تعالی کا کلام کہا جاتا ہے. پہلی کتابیں وہ صرف کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھی. قرآن پاک اللہ تعالی کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام جس طرح تمام انبیاؤں کے سردار ہیں، اسی طرح افضلیت اس کتاب کو تمام کتابوں پر حاصل ہے.
اسی طرح اس امت کی برتری تمام امتیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں منصوص نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کا شمار خیر امت میں ہوتا ہے۔ آپ کے اور ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اور جس ذات پیغمبر پر قرآن کریم نازل کیا گیا ان کے درمیان چند مناسبتیں رکھی ہیں۔ چند مناسبتیں بیان کرنے کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ آپ حضرات غور کریں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بارے میں کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام پر جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس بندے کو بھی 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے پر اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری نسبت ہے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس جو افراد بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کے لیے قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو جب قرآن پڑھا جائے انسان کے لیے حکم ہے کہ اپنی آواز بند کر لے اور خاموش رہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو جس طرح قرآن پڑھتے وقت انسان کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہے اور قرآن پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اس وقت بھی تھا جب آپ حیات تھے اور آج بھی ہے جبکہ آپ روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں کہ وہاں بھی کسی انسان کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روضہ اقدس پر حاضری دے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام پر خراج عشق و محبت پیش فرمائے، یعنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان مناسبت یہ بھی رکھی ہے کہ جس طرح قرآن پاک سے فتنے ٹلتے ہیں اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے بھی عذابات ٹل جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ کہف کا معمول بنائے گا پڑھنے کا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بڑے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گی، حتیٰ کہ اگر دجال کا فتنہ پیدا ہو جائے اور وہ ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما دے گی۔ تو جس طرح قرآن سے حفاظت ہوتی ہے فتنوں سے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات عالی کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں غلاف پکڑ کر ایک کافر دعا کرتا ہے ان کان ھذا ھو الحق من عندک
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اے اللہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لایا ہوا دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ اب آپ خود سوچیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی حق ہے، آپ کا لایا ہوا دین بھی حق ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے برحق ہونے کے باوجود اس انسان کی دعا کے نتیجے میں نہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں نہ عذاب علیم نازل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب اس لیے نہیں دیتے اس لیے کہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی دعا کے نتیجے میں جو عذاب آ جانا چاہیے تھا اس کو بھی ملتوی فرما دیا، اور پوری امت آج تک اجتماعی عذاب سے نبی کریم علیہ السلام ہی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے اندر ہیں، عذاب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف چلے گئے، اب تو آپ مکے کے اندر موجود نہیں ہیں، اب تو امت پر عذاب آ جانا چاہیے تھا مگر عذاب پھر بھی نہیں آیا، اس لیے کہ انت فیہم آپ مکے کے نبی نہیں بلکہ طائف کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون یہ رہا ہے کہ جب نبی دائرہ نبوت میں ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام موجود ہے، عذاب نہیں آیا، پہلے آپ کو کشتی کے ذریعے سے دور لے جایا گیا، اس کے بعد قوم کو غرق کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ایک حظیرے میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد قوم کو ہلاک کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالا گیا، اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ تو جب نبی دائرہ نبوت میں ہو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیتے، پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے اور امت کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، عذاب نہیں آیا۔ آپ طائف چلے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت وہ مکہ نہیں ہے، طائف بھی آپ کے دائرہ نبوت میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اب تو آپ مکے میں نہیں ہیں، عذاب آ جانا چاہیے تھا مگر عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت وہ مکہ اور طائف نہیں بلکہ مدینہ بھی آپ کے دائرہ نبوت میں ہے۔ انت فیہم آپ مکے کے نبی، طائف کے نبی، مدینے کے نبی ہیں۔ آپ مدینے سے نکلے بدر پہنچے، عذاب نہیں آیا اس لیے کہ آپ بدر کے بھی نبی ہیں۔ احد پہنچے، عذاب نہیں آیا، آپ احد کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طویل سفر کر کے تبوک کے میدان میں پہنچ گئے، اس کے باوجود مسجد اقصی چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ مسجد اقصی بھی نبی کریم علیہ السلام کے دائرہ نبوت میں داخل ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام پہلے دوسرے تیسرے آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آیا اس لیے کہ تمام مقامات نبی کریم علیہ السلام کے دائرہ نبوت میں داخل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے عذابات ٹال دیے جاتے ہیں، ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر کی وجہ سے بندے کو عذاب سے محفوظ فرما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم
اور رسول اکرم علیہ السلام کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، اسی طرح ذات پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شفا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیمار پر سورہ مومنون کی اخیر کی آیتیں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب معلوم کیا، میں نے بتایا سورہ مومنون کی اخیر کی آیتیں پڑھی ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھتی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، بیماری کیا چیز ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے بندوں کو شفا ملتی ہے، اسی طرح ذات پیغمبر سے بھی بندوں کو شفا ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر آشوب چشم میں گرفتار ہیں، آنکھوں کی بیماری میں، موٹی موٹی آنکھیں ہو گئی ہیں اور آپ انتہائی درجے کی پریشانی میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ کو لایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی، اور خود فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی آنکھوں کی بیماری میں گرفتار نہیں ہوا، نبی کا لعاب جو لگ گیا تھا۔ تو ذات پیغمبر سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کو حاضر کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بولنے پر قادر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب اس بچے کے منہ میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرما دی اور وہ نہ بولنے والا بولنے کے قابل ہو گیا۔ تو ذات پیغمبر سے شفا ملتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام غار سور کے اندر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہریلا جانور ڈس لیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ازالت الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زہر کو ختم فرما دیا۔ تو ذات پیغمبر سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے بدن سے لگا ہوا کپڑا عطا فرما دیں۔ آپ نے کپڑے کا ٹکڑا اسے عطا فرما دیا۔ وہ بوڑھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے گھر جاتا ہے، اس کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کپڑا پانی میں بھگوتا ہے، پانی بیمار کو پلاتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں اور آپ سے مس ہونے والے کپڑے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھتی ہے۔ تو جس طرح قرآن سے شفا ملتی ہے، اسی طرح ذات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر جمع فرمائے ہیں۔ بہرحال مختصر عرض کرنا ہے کہ جس طرح قرآن میں شفا ہے اسی طرح ذات پیغمبر میں شفا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قرآن کو ہدایت بنایا ہے، اسی طرح ذات پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ہدایت مل جاتی ہے اور نبی کے قدموں میں جا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ آیا تاکہ بدر کے قیدیوں میں گفتگو کی جائے، ان کی رہائی کے بارے میں آپ سے مطالبات کیے جائیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے قریب پہنچا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ہے اور نماز میں آپ کی زبان پر قرآن جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی اور یہ آیت سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے اپنا آگے قدم بڑھا دیا تو میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میں نے قدم نہیں بڑھایا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی، اسی طرح ذات پیغمبر میں ہدایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے مدینے والے امڑ جاتے ہیں۔ یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرا دیتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اسی طرح ذات پیغمبر سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور ذات پیغمبر میں بہت سی مناسبتیں رکھی ہیں جو چند یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام مناسبتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن کی مناسبت رمضان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول قرآن کریم پڑھنے کا رمضان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے پر زیادہ تھا، حتیٰ کہ روایات میں تذکرہ موجود ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور شروع فرما دیتے، اور جو آپ کا آخری رمضان ہے اس میں آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ دور فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور قرآن میں بھی مناسبت ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں قرآن سننے اور سنانے کا دوسرے مہینوں کے مقابلے پر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمان اس کا اہتمام کرتے بھی ہیں۔ اسی اہتمام کا نتیجہ ہے جو آج یہ مجلس سجائی گئی ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کیا گیا اور آپ حضرات نے اس کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔